गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फरीमंस चकतियाल। लेक्चर बाय यास्मीन सुल्ताना। आज का टॉपिक है तख्लीक़ ममलिकत के नज़रियात और समाजी माहदे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तख्लीक़ ममलिकत और तारीख़ी पस मंज़र में जाएंगे, क़दीम दौर में क्या था और दौर जदीद में, अहद वस्ता में, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम और तफसील से पढ़ेंगे। तो पहले तो तख्लीक़ समाजी, इसमें समाजी माहदे भी हैं जो जॉन लॉक, हॉब्स, रोसियो ने पेश किए थे, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है समाजी माहदों के मुतालिक से है यहाँ पर तमाम चीज़ें। तो समाजी माहदे का नज़रिया सबसे तख्लीक़ ममलिकत के नज़रियात बोलते, तो इसमें अलग अलग नज़रियात अपने अपने तौर पर इन्होंने लिखे थे कि क़दीम दौर में कैसा था। तो इन्होंने तीनों ने अपने अपने नज़रियात इसमें पेश किए, इसलिए इसको तख्लीक़ ममलिकत के नज़रियात कहते हैं। रोसियो, हॉब्स और जॉन लॉक के। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तारीख़ी पस मंज़र कैसा था इसका, तो और समाजी माहदे का नज़रिया क्या है। ये क़दीम नज़रिया है, ये यूरोप में जो सो आम था, अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक माहदा के ज़रिए वजूद में आए। तो इसको फ़ितरी हालत, स्टेट ऑफ नेचर भी कहते हैं, और माहदे को कंट्रैक्ट कहते हैं, मफ़रूफ़ वज़ात पर क़ायम है। तो तारीख़ी पस मंज़र क्या है बोलते का ज़माने क़दीम को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। तो क़दीम नज़रियात है उसमें से 3 दौर को तक़सीम। क़दीम दौर में जो सो यूनान में एक तबक़ा था जिसे सोफिस्ताई कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके दरमियान उनके तसव्वुर इंसाफ की वज़ाहत के लिए पेश किया गया था। क़दीम रोम में भी जो सो माहदे का तज़किरा मिलता है। तो बादशाह, एक माहदे के मुताबिक बादशाह अपने इख्तियारात से दस्तबरदारी हासिल करते हैं और आवाम के दरमियान माहदे को तस्लीम करते हैं। तो हिंदुस्तान में भी भारत और अर्थशास्त्र है ना, उसमें भी बादशाह और आवाम के दरमियान माहदे का ज़िक्र हमें सुनने को मिलता है। तो अहद वस्ता में क्या है, माहदे के दरमियान अब बादशाह ने आवाम से ये माहदा किया था कि वो एक बेहतरीन हुकूमत फराहम करेंगे और आवाम इस हुक्मरान से आज़ाद है, क्योंकि बादशाह अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय जुल्म करने लगा तो आवाम इस माहदे को तोड़ देंगे। दौर जदीद में जैसे इसको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई थी, और इस दौर में हॉब्स, लॉक और रोसियो ने अपने अपने तरीक़े से इस नज़रिए को पेश किया, तो हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हॉब्स का समाजी माहदा है और रोसियो का है, जॉन लॉक का है। तो हम पहले जो सो इन लोगों के बारे में फ़ितरी हालत, समाजी माहदे के 3 वकील ने हॉब्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रोसियो के दरमियान है। तो ये फ़ितरी हालत क्या थी, पहले की हालत थी। हॉब्स के मुताबिक इंसान जानवरों की जैसी ज़िंदगी गुजारा करता था। अच्छे बुरे नापने का वाहिद तो यहाँ पर ये पहले ममलिकत में आने की थे कि इंसान अच्छे बुरे की पहचान वाहिद पैमाना था। इंसान जानवरों की जैसी ज़िंदगी गुजारता था और हमेशा इंसान एक खौफ की हालत में ज़िंदगी गुजारता था। इनकी ज़िंदगी वहशियाना और तकालीफ से पुर थी। तो लॉक ने बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की है, उसके बरक्स जॉन लॉक ने कि इंसान पुरअमन ज़िंदगी गुजारता था और हर शख्स को हक़ ज़िंदगी, हक़ आज़ादी, हक़ मलकियत हासिल थी। अफराद एक दूसरे के हुकूक़ का एहतराम करते थे वग़ैरह। और रोसियो भी लॉक की तरह इस बात का ख्याल है कि इंसान की ज़िंदगी पुरअमन थी, नेक, वहशी था, लेकिन आबादी में इजाफे की वजह से ज़राअत के तरीक़े से अमन अमाल का माहौल किसी हद तक मुतासिर हुआ और कई तनाज़ात पैदा हुए। तो इंसान के दिल में नफ़रत, हसद के जज्बात फ़रोग़ पाने लगे। इसके बाद ज़िंदगी तकलीफ़दा होने लगी थी। तो तब अफराद ने माहदा किया था, तब ममलिकत वजूद में आई। तो वसी इख्तिलाफ़, तीनों के दरमियान वसी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। समाजी और सियासी माहदा है। तो हॉब्स और रोसियो सिर्फ़ एक माहदे का ज़िक्र करते हैं, लेकिन जॉन लॉक 2 माहदों का ज़िक्र करता है। हॉब्स के मुताबिक इंसानों ने एक समाजी माहदा किया जिसे फ़ितरी हालत ख़त्म होती है और समाज और हुक्मरान वजूद में है बोल रहा। जबकि इस माहदे के ज़रिए क्या है, हुक्मरान के हक़ में
تمام حقوق سے دستبرداری کرتے ہیں۔ حافظ نے مطلق العنان بادشاہت کی وکالت کی۔ تو لاک کے مطابق انسان نے 2 معاہدے سماجی اور سیاسی کیے تھے اور محدود بادشاہت کی حمایت کی تھی۔ روسیو کے مطابق ہر فرد دوسرے افراد سے معاہدہ کیا، تمام افراد ہر فرد سے معاہدہ کیا، یعنی مرضی عامہ، اپنے حقوق سے دستبرداری کا اختیار کرنا۔ تو روسیو نے اس معاہدہ کا ذکر کیا جس کے ذریعے سماج میں وجود سب نے اپنے اپنے طریقے سے سماجی معاہدوں کا ذکر کیا تھا۔ تو اس میں تنقید بھی ہے کہ یہ محض وہم خیاس پر تھا، بینتھام نے اس تنقید کو نشانہ بنایا۔ سماجی معاہدے کا کوئی تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ فلاور معاہدے کی 1620 میں مثال پیش کی تھی، لیکن محض خیاسی آ رہی ہے۔ تو 3 حامی فطرت حالت کا ذکر ہے۔ لاک اور روسیو کا دعویٰ ہے کہ چند حقوق کے حامل تھے اور اس حقوق کے حامل تھے، غلط مفروضہ ہے۔ انہوں نے انسان وحشی تھے، انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، جبکہ صرف مہذب انسانوں کے درمیان ممکن، نہ کہ وحشیوں کے درمیان ہے۔ نسل در نسل معاہدہ چلتا، اگر کسی دور میں انسانوں کے درمیان ایسا معاہدہ ہوا تو وہ نسل کے لیے واجب تعامل تھا، اس کے آنے والے نسلوں کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک رخی معاہدہ بھی یہاں پر ہے، مملکت کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں ہے، مثنوی ہے، فطری آزادی ہے۔ تو اس طرح سے کئی چیزوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد حافظ کا نظریہ کیا تھا؟ سماجی معاہدہ۔ تو حافظ نے ایک برطانوی سیاسی مفکر تھا، اپنی مشہور کتاب لیویاتھان میں سماجی معاہدے کا نظریہ پیش کیا تھا، جو اس نے 1642 اور 1649 کے دوران خانہ جنگی بچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ تو اس دوران جب جنگ ہو رہی تھی تو ان نے مشاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے اثرات اس کو بہت متاثر کرے، اور اس نے یہ نتیجہ کیا کہ مطلق العنان طرز حکومت ہی ملک میں امن قائم رکھ سکتی ہے۔ یہ معاہدہ فطری حالت کے مفروض پر ہے، یعنی فطری حالت اپنے نظریے میں حالت فطری کے بیان سے کی ہیں۔ انسان مسلسل جنگ اور خوف سے دوچار تھا، ہر انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا، زندگی مختصر، تکلیف دہ، وحشیانہ تھی، حقوق اور فرائض کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا رواج تھا، یعنی جس کے پاس طاقت دولت تھی اسی کی حکومت چلتی تھی، اور ہر طرف طاقت اور دھوکے کا حکمرانی تھی۔ اس کے مطابق انسان فطرتاً خود غرض تھا اور کاوشیں راحت حاصل کرنے اور تکلیف سے بچنے کے لیے ہوتی تھی، ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپنا مفاد حاصل کرتا تھا، اور ایک معاہدے کے ذریعے مملکت کو وجود میں لایا گیا۔ سماجی معاہدے کے مطابق کیا ہے؟ حافظ کے مطابق زندگی گزارنے والے انسانوں نے پرامن اور محفوظ زندگی کی خاطر ایک معاہدے کے ذریعے وجود میں لایا گیا، اور حافظ کے نظریے اور شرائط کی پابندی اس پر لازم نہیں تھی۔ حافظ نے حکمرانوں کو لامحدود اختیارات عطا کیے تھے، عوام کو کوئی حق نہیں دیا تھا۔ تو حافظ کے نظریے کے بنیادی اصول چند ہیں اس میں کہ کیا ہے، اس میں عوام کو معاہدے کے لیے پابندی کرنی چاہیے کیونکہ دوبارہ سماج میں لاقانونیت کا دور ہو جائے گا۔ عوام حکمران کے تابع ہونا چاہیے، نافرمانی کی صورت میں سزا کے مستحق ہیں، اور معاہدے کے شرائط کا پابند نہیں ہے۔ عوام جس معاہدے کے فریق ہیں اس کے پابند ہیں، یعنی بادشاہ پابند نہیں کرنا بلکہ عوام پابند کرنی چاہیے، بلکہ عوام کو صرف وہی حقوق حاصل ہیں جو اس کو حکمران دیا گیا ہے۔ آزادی بھی صرف اس حد تک ہوگی جتنی حکمران دے گا، اور حکمرانی قانون بنائے گا، اور اس کی نافرمانی کی صورت میں سزا دینے کا اختیار اس کو ہوگا۔ حافظ نے اور ایک سماجی معاہدے کا ذکر کیا ہے جو حکمران عوام کے درمیان کسی معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ حافظ مملکت اور حکومت کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، اس کے خیال میں حکومت کا خاتمہ مملکت کا خاتمہ، اگر حکومت ختم ہے تو مملکت ختم ہو جائے گی، اس کا ماننا تھا۔ تنقید بھی کیا گیا ہے اس کی معاہدے کو، ارسطو نے اس پہ بہت سارے وحشیانہ زندگی گزارنا اور فطری سماجی جاندار ہے، مل جل کر زندگی گزارنا انسانی فطرت کے لازمی عناصر ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تاریخ میں یہ بتایا گیا۔ اور
انسان اپنے خود ہاتھوں سے کیوں ایسے ادارے کو تشکیل دے گا جس سے وہ خوف کھاتا ہے. اور حافظ کے مطابق دو ذمہ داریاں ہیں: بیرونی حملہ واروں سے تحفظ اور اندرونی شر پسندوں سے تحفظ. تو بہت ساری تنقیدوں کا بھی سامنا حافظ نے کیا تھا. تو حافظ کے مطابق انسان غیر سماجی تھے. تو ابھی اہمیت اور افادیت بھی ہے، کافی اہمیت تھی اس کے. حافظ وہ پہلا انگریز تھا نا جس نے یہ منطقی انداز میں سیاسی فلسفہ، اس کی تصنیف کتاب کا نام لیوتھایان تھا. اس کی انگریزی میں عظیم ترین کتاب تسلیم کی جاتی تھی. اس نے یہ کوشش کی کہ مطلق العنان کے ذریعے ہی امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے. وہ پہلا مفکر تھا جو قانونی اقتدار اعلیٰ کے نظریے کو پیش کیا. تو اس کے بعد ہے جان لوک کا سماجی معاہدے کی وضاحت ہے یہاں پر. جان لوک 17ویں صدی میں انگریز سیاسی مفکر تھا. اس نے بادشاہت اور جمہوریت کی وکالت کی اور اس نے مطلق العنان بادشاہت کی سخت مخالفت کی. اور حافظ کی طرح لاک بھی اپنے سماجی معاہدے اسٹیٹ آف نیچر کے بیان سے کرتا ہے. اور اس کے خیال میں امن و امان، آزادی، مساوات کا دورہ تھا. کچھ فرائض عائد کرتے ہیں اور یعنی سماجی زندگی کے حامل تھے. اس کے باوجود فطری حقوق کا احترام یقینی بنانے والا کوئی نظام نہیں تھا. ایسے ضرورت محسوس جن پر قوانین کا نفاذ کر سکے. 2 معاہدے ہیں. حافظ اور روسیو کے برخلاف لاک 2 معاہدوں کا ذکر کرتا ہے. بہت سارے اس میں پوائنٹس ہیں کہ معاہدے کے ذریعے اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوئے اور ایک ٹرسٹی جیسی ہے. عوامی بحث اور حقوق کے تحفظ پہ ناکام ہو جانے کے لیے لاک نے مملکت حکومت میں امتیاز کیا جو 3 اعضاء میں ہے: قانون ساز عضو، عاملانہ عضو اور وفاقی ایجنسی. یہ تینوں کے بارے میں اس نے بتایا تھا. ابھی جو اسے مقننہ ہے ہمارے پاس عاملہ عدلیہ ہے نا، اس طرح تو یہاں 3 کا ذکر کیا گیا ہے. اور دیگر ممالک سے تعلقات قائم کرتی ہے اور معاہدات طے کرتی ہے. اور لاک قانون کی حکمرانی کے تصور کو تسلیم کرتا ہے. اس کے نظریے کو بھی بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو یہ اس کی اہمیت اور افادیت بھی ہے کہ ان کے اعتراضات اور خامیوں کے باوجود اپنی اہمیت اور افادیت ہے. وہ پہلا مفکر تھا جو عوامی مرضی کے تصور کو متعارف کروایا. سب نے الگ الگ سیاسی مفکر تھے جو اپنے اپنے طریقے سے پہلی بار متعارف کروائے، جو آگے چل کر یورپ میں سیاسی شعور کو پیدا کیا. پہلے عوام کو ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا حق دیا اور دستوری بندھم کی حفاظت پسندی کو جنم دیا. بہت سارے. اب اس کے بعد آتا ہے روسیو کا پیش نظر سماجی معاہدہ ہے. روسو فرانسیسی مفکر تھا. اس نے سوشل کنٹریکٹ یعنی سماجی معاہدے کے نظریے کو پیش کیا. افلاطون اور سیسرو نے فرانس کے حالات کا اثر بھی تھا، وہ ہیگل سے بھی متاثر تھا. اور لاک اور حافظ کا نظریات کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا. ان کی خامیوں کو پیش نظر رکھ کر اپنا نظریہ پیش کیا تھا اس نے. معاہدے کی خصوصیات ہے، حالات ایک فطری ہے. اس کے مطابق انسان ایک نیک وحشی تھا، خوشی بھری زندگی گزارا تھا اور معصوم زندگی گزارا تھا، اچھے برے سے آشنا نہیں تھا اور بہت ساری چیزوں کو اس نے بتایا. سماجی معاہدے کے دوران مرضی عامہ جنرل ویل کے سپرد کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افراد کا ہر فرد سے معاہدہ